ہاں میں مانتی ہوں تم ہو، تمہارے ہونے کا اقرار کرتی ہوں، بس اب مجھے معاف کر دو۔ گھر والوں کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، وہ کیا کہہ رہی ہے، کس کے ہونے کا اقرار کر رہی ہے، کس سے معافی مانگ رہی ہے۔ انہیں تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اس کے بال کس طرح جھلس گئے تھے، پھر اس نے ایسی دہشت ناک چیخ کیا دیکھ کر ماری تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے کچھ نہیں بتایا، بس وہ خلا میں گھورتی رہی، پھر کسی کے ہونے کا اقرار کرتی رہی۔ اس کی ہذیانی کیفیت کو دیکھ کر بابر اور اکبر کو اسے ہسپتال لے جانا پڑا۔ جب ڈاکٹر معائنے کے لیے آیا تو صابرہ بیڈ پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی اور ہنس کر بولی، تم ڈاکٹر ہو؟ جی ہاں میں ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر نے بڑے ہی مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ ارے تم کیا خاک ڈاکٹر ہو، تمہیں جنوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے، صابرہ نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ جنوں کے بارے میں؟ ڈاکٹر نے سوچتے ہوئے کہا، پہلے آپ بتائیں آپ کیا جانتی ہیں؟ میں بہت کچھ جانتی ہوں، میں ان کے ہونے کا اقرار کرتی ہوں، میں ان کو مانتی ہوں۔ اے ڈاکٹر، کیا تم جنوں کو مانتے ہو؟ دیکھو جھوٹ مت بولنا۔ نہیں، میں جھوٹ کیوں بولوں گا، میں پر یقین رکھتا ہوں، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ تم بہت اچھے ہو ڈاکٹر، صابرہ نے خوش ہو کر کہا۔ اب آپ اجازت دیں تو آپ کو معائنہ کر لیں؟ ہاں کیوں نہیں، لو میں لیٹ جاتی ہوں، تم اچھی طرح معائنہ کرو۔ یہ کہہ کر صابرہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ ڈاکٹر نے آلہ ابھی کانوں سے لگایا ہی تھا کہ صابرہ پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اے ڈاکٹر، کیا تم نے کبھی جن دیکھے ہیں؟ نہیں، میں نے جن نہیں دیکھے، بس ان کے بارے میں پڑھا اور سنا ہے، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر تمہیں ان کے بارے میں کیسے یقین آئے گا، صابرہ نے بے یقینی کے انداز میں کہا۔ کسی چیز کو جاننے کے لیے اس کا دیکھنا ضروری نہیں، ڈاکٹر نے دلیل دی۔ لیکن ڈاکٹر بغیر دیکھے یقین بھی تو نہیں آتا، صابرہ نے ہنس کر کہا۔ اس کا مطلب ہے آپ نے جن دیکھے ہیں؟ ڈاکٹر نے ہنس کر پوچھا۔ ہاں میں نے بہت کچھ دیکھا ہے، میں بہت کچھ جانتی ہوں، میں ان کے ہونے کا اقرار بھی کرتی ہوں، میں انہیں مانتی ہوں، صابرہ نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا اور خاموشی سے پھر بیڈ پر لیٹ گئی۔ ڈاکٹر نے اس کا اچھی طرح معائنہ کیا، صابرہ سے اس کی حالت کے بارے میں کچھ سوالات کیے، لیکن اس نے سارے سوالات کا ایک ہی جواب دیا۔ ہاں میں ان کے ہونے کا اقرار کرتی ہوں، میں انہیں مانتی ہوں۔ ڈاکٹر کے لیے کیس منفرد نوعیت کا تھا، اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اس نے صابرہ کو مسکن دوائیں دیں اور سلا دیا، اس کیس کا شہر کے ایک بڑے ماہر نفسیات کے حوالے کر دیا، لیکن وہ ہر سوال کا ایک ہی جواب دیتی رہی۔ ڈاکٹر، کبھی تم نے جن دیکھے ہیں؟ نہیں دیکھے، میں نے دیکھے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں جن، ذرا بتائیں تو، وہ پوچھتا۔ جن دیکھنا ہے تو میرے جلے ہوئے جھلسے ہوئے بالوں کو دیکھ لو اور عبرت پکڑو۔ اگر تم نے ان کے ہونے کا اقرار نہ کیا تو یاد رکھو بہت ہی نقصان اٹھاؤ گے، صابرہ بہت افسردگی کے ساتھ کہتی۔ بس وہ اسی طرح کی بہکی بہکی باتیں کرتی رہی، ڈاکٹر کے ہر سوال کے جواب میں جن کا تذکرہ کرتی رہی اور ایک ہی بات دہراتی رہی۔ بالآخر تھک ہار کر ڈاکٹر نے جواب دیا کہ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، وہ کسی نتیجے پہ نہ پہنچ سکا۔ بابر نے اپنی بیوی کے بارے میں جو باتیں بتائی تھیں وہ ڈاکٹر کے حلق سے نہیں اتر رہی تھیں۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ بیٹھے بٹھائے خود بخود اس کے بال جھلس گئے؟ آج کے زمانے میں بھلا جن کہاں ہیں، اور یہ جن ہوتی کیا بلا ہے؟ وہ ان عورتوں کو خوب جانتا تھا، وہ ایسے ایسے جن خود تخلیق کر لیا کرتی تھیں کہ لوگوں کے ہوش اڑ جایا کرتے تھے۔ اب تک جو واقعات اس کے علم میں آئے تھے، اس سے اس نے ساس بہو کے درمیان چپلقش کا اندازہ لگایا۔ یہ ایک عدد پسندی کا کیس تھا، یہ بال صابرہ نے خود جلا لیے تھے اور اب جن جن کہہ کر سب کو ڈرا رہی تھی۔ بہرحال کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے مریضہ کی تحلیل نفسی بہت ضروری تھی، اور تحلیل نفسی کے لیے وہ بالکل تیار نہ تھی۔ اس کے پاس 100 سوالوں کا ایک ہی جواب تھا، ہاں میں نے جن دیکھے ہیں، میں ان پر یقین رکھتی ہوں۔ فی الحال ڈاکٹر نے اسے کچھ دوائیں لکھ کر دیں، یہ سب دوائیں ذہنی سکون کے لیے تھیں، جو 2 دن بعد کھا کر اسے واپس ڈاکٹر کو دکھانا تھا۔ دوائیں کھا کر صابرہ دوپہر تک پرسکون انداز میں سوتی رہی، پھر اس کی آنکھ کھلی تو سامنے بابر کو پایا، دائیں جانب گردن گھمائی تو ماموں فرقان کو دیکھا، بائیں جانب اکبر تھا۔ ماموں فرقان کو دیکھ کر صابرہ نے بیٹھے بیٹھے ہاتھ آگے بڑھا دیا، ماموں فرقان نے اس کا ہاتھ تھام لیا، صابرہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، وہ پھر سسک سسک کر رونے لگی۔ صابرہ کو روتا دیکھ کر ماموں فرقان کا دل کٹ گیا، لیکن وہ پتھر بنے خاموش بیٹھے رہے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ وہ رو لے تاکہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے، وہ جانتے تھے وہ کیوں رو رہی ہے،
یہ ندامت کے آنسو تھے جو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، یہ پشیمانی تھی جو آنکھوں کے راستے نکل رہی تھی۔ ماموں فرقان نے اس کے جھلتے ہوئے بالوں کو دیکھ لیا تھا، اس کا یہ حشر ہونے پر وہ دل ہی دل میں افسوس کر رہے تھے۔ جب وہ کافی دیر ہو رہی تو ماموں فرقان نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، صابرہ فکر نہ کرو، تب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماموں آپ مجھے معاف کر دیں، صابرہ نے سسکتے ہوئے کہا۔ تم مجھ سے کس بات کی معافی مانگ رہی ہو؟ تم نے مجھے تو کچھ بھی نہیں کہا، ماموں فرقان نے مسکرا کر کہا۔ ماموں میں غلطی پر تھی، میں اگر آپ کا کہا مان لیتی تو آج میرا یہ حشر نہ ہوتا، صابرہ نے کہا۔ اب تمہیں یقین آ گیا؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ ہاں ماموں، صابرہ نے بڑا اور ٹھنڈا سانس لے کر کہا، میں نے بہت کچھ دیکھ لیا ہے، بہت کچھ بھگت لیا ہے، اب میں کسی بات کا انکار نہیں کر سکتی۔ اس نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، تم نے ایک ہی دن میں توبہ مانگ لی، پریشان ہو گئی؟ ذرا اس معصوم بچی کا خیال کرو جو 6 ماہ سے اس طرح کے حالات سے دوچار ہے، اور تم محض اسے ڈرامہ سمجھتی ہو، ماموں فرقان نے کہا۔ ماموں میں غلطی پر تھی، اسی بات کی میں آپ سے معافی مانگ رہی ہوں۔ کیا تم نے نیلم کو معاف کر دیا؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ ہاں، میں صدقہ دل سے اسے معاف کرتی ہوں، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں، فیاض کی بیٹی یا کسی ملازمہ کی بیٹی، مجھے اس سے بھی کوئی غرض نہیں، وہ اب اس گھر کی بہو ہے اور ہماری عزت ہے۔ واہ رے واہ، انقلاب زمانہ، بابر علی نے ہنس کر کہا۔ امی شکریہ، بہت بہت شکریہ، اکبر کے دل سے ایک بوجھ سا اتر گیا۔ صابرہ نے قریب آ کر اکبر کو اپنے اور قریب کر لیا اور اس کا سر اپنے سر سے لگا لیا۔ میرا بیٹا، میرا مظلوم بیٹا کہو، بابر علی نے پھر ٹکڑا لگایا۔ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، واقعی اکبر بڑا ہی مظلوم ہے بیچارہ، شادی کر کے بھی کچھ ہاتھ نہ آیا، لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ صبر سے کام لے رہا ہے، آخر صابرہ کا بیٹا ہے نا، بالآخر فتح اس کے قدم چومے گی، ماموں فرقان نے اکبر کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بس ماموں، آپ جیسا کہتے جا رہے ہیں میں کرتا جا رہا ہوں، میں آپ کا بڑا ہی فرما بردار ہوں، اکبر بولا۔ میں جانتا ہوں اکبر میاں، ماموں فرقان نے ہنس کر کہا۔ نیلم اور راجدہ کہاں ہیں؟ صابرہ نے پوچھا۔ گھر پر ہیں، اکبر نے کہا۔ ہیں؟ انہیں گھر پر اکیلا چھوڑ دیا؟ صابرہ نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ نہیں، وہ اکیلی نہیں ہیں، ان کے ساتھ شمسا اور تمہاری مومانی ہیں، ماموں فرقان نے بتایا۔ مومانی آئی ہیں؟ وہ تو گھر سے کبھی کبھی ہی نکلتی ہیں، آپ انہیں یہاں کیوں نہیں لائے؟ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہاں کیا صورتحال ہے، وہ تو آنے کا کہہ ہی رہی تھی، لیکن میں نے خود ہی انہیں گھر پر چھوڑ دیا اور اکبر کو ساتھ لے کر یہاں آ گیا، ماموں فرقان نے وضاحت کی۔ امی آپ ہسپتال میں کب تک رہیں گی؟ گھر چلے نا، اکبر نے کہا۔ چلو، صابرہ نے ہنس کر کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں، ایسے ہی چلو، پہلے ڈاکٹر سے پوچھ لیں، شام تک یہاں رہو، ڈاکٹر شام کو آئیں گے تو بات کریں گے، بابر نے کہا۔ شام کو ڈاکٹر نے دیکھا تو صابرہ کو بہت اچھا پایا۔ جب وہ ہسپتال لائی گئی تھی تو اس پر ایک ہذیانی کیفیت طاری تھی، اب وہ پورے ہوش میں آ چکی تھی، پرسکون ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے چند دوائیں اور چند ہدایات دے کر ہسپتال سے جانے کی اجازت دے دی۔ صابرہ گھر پہنچی تو سب سے پہلے اس نے نیلم کو گلے لگایا، میری بچی، میری بیٹی کہہ کر اس کی پیشانی اور رخساروں کو چوما۔ صابرہ کا بدلا ہوا روپ دیکھ کر نیلم بھی اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکی، وہ تو پہلے ہی سے بھری ہوئی تھی، اس نے سسک کر رونا شروع کر دیا جیسے وہ وقت سے رخصت روئی تھی۔ ماموں فرقان، مومانی، ریحانہ اور شمسا کو یہ منظر دیکھ کر بڑی ہی خوشی ہوئی۔ اے بھائی، یہ رونا دھونا ہی چلتا رہے گا یا چائے وائے بھی چلے گی؟ ماموں فرقان نے ہنس کر کہا۔ ماموں چائے آپ کو ابھی ملتی ہے، راشدہ نے کہا۔ بھائی جلدی پلاؤ چائے تاکہ ہم لوگ چلیں، ماموں فرقان نے بتایا۔ ماموں آپ جائیں گے نہیں، اتنے دنوں کے بعد تو مومانی آئی ہیں، میں کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دوں گی، صابرہ نے کہا۔ بھائی کھانے وانے کے چکر میں بہت ہی دیر ہو جائے گی، پھر سواری ملنا مشکل ہو جاتی ہے، ماموں فرقان نے کہا۔ آپ رکشا ٹیکسی کی فکر نہ کریں، اکبر آپ کو چھوڑ کر آئے گا، صابرہ نے ہنس کر کہا۔ اچھا، ٹیکسی والا بھی یہیں موجود ہے؟ اس مرتبہ شمسا چہک کر بولی۔ اس کی اس بات پر سب کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ نیلم اور اکبر کی شادی کے بعد یہ پہلا قہقہا تھا جو اس گھر میں گونجا تھا۔ اس گھر سے خوشیاں روٹ گئی تھیں، ہر طرف خوف، غصے اور اداسی کا راج تھا، نفرت اگ رہی تھی، خوف پھل پھول رہا تھا، گھر کے مکین ایک دوسرے کے چہرے سے بیزار ہو گئے تھے۔ اس گھر میں آج خوشی کا پہلا قہقہا گونجا تو سبھی نے اس بات کو محسوس کیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔
تھانے سے فارغ ہو کر جب اکبر ماموں فرقان اور ان کے گھر والوں کو عزیز آباد چھوڑنے جا رہا تھا تو اس نے راستے میں ماموں فرقان سے پوچھا، ماموں آپ قبرستان کب جا رہے ہیں؟ مرنے کے بعد جاؤں گا بیٹا، ماموں فرقان نے نہایت سنجیدگی اور معصومیت سے کہا۔ اللہ نہ کرے ابو، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ شمشا جو پیچھے بیٹھی تھی تڑپ کر بولی، ماموں میرا مطلب تھا آپ اس عمل کے لیے کب قبرستان جائیں گے؟ اکبر نے شرمندہ ہو کر کہا۔ ہاں تو یوں بولو نا۔ ماموں فرقان ہنس کر بولے، اس عمل کے لیے 14ویں رات کا ہونا ضروری ہے۔ میرا خیال ہے آج چاند کی 10 یا 11 تاریخ ہے، کیوں ریحانہ؟ انہوں نے اپنی بیوی سے تصدیق چاہی۔ جی آج 10 تاریخ ہے، مامی ریحانہ نے جواب دیا۔ دیکھا اکبر، عورتیں تاریخ کے معاملے میں کتنی تیز ہوتی ہیں، انہیں دن یاد نہیں رہتے لیکن یہ تاریخ کو کبھی نہیں بھولتی۔ ماموں فرقان چھیڑنے کے سے انداز میں کہنے لگے، کون کہتا ہے ہمیں دن یاد نہیں رہتے؟ آپ کے ساتھ گزارے ہوئے مجھے اچھے برے اور دن اور اچھی طرح یاد ہیں۔ مومانی ریحانہ نے بات سے بات پیدا کی، واہ مومانی واہ، آپ نے کیا لاجواب بات کی ہے، دل خوش کر دیا۔ اکبر نے ہنس کر کہا، بھائی چمچے یہ یاد رکھو، قبرستان جا کر عمل میں نے کرنا ہے، تمہاری مومانی نے نہیں۔ ماموں فرقان نے تنبیہ کی، اور اس کے لیے تمہیں اپنے ماموں کے پاؤں دبانے ہوں گے گھر چل کر۔ مومانی ریحانہ نے پھر ہنس کر کہا، پاؤں دبا دے گا تو کیا ہو جائے گا، جنت کما لے گا، میں آخر اس کا دادا ہوں۔ ماموں فرقان بولے۔ بس اسی طرح ہنسی خوشی کرتے باتیں کرتے عزیز آباد آ گیا۔ اکبر کچھ دیر ماموں فرقان کے گھر بیٹھا اور پھر واپس آ گیا۔ رات کو اکبر نے لاہور فون کیا، فیاض اور واجدہ کو اس نے ساری رویداد سنائی۔ واجدہ کو صابرہ کے بال جلنے کا جہاں افسوس ہوا وہاں اس بات کی خوشی ہوئی کہ اس نے نیلم کو معاف کر دیا۔ فون پر نیلم نے بھی بات کی، پھر اکبر نے اصرار کر کے صابرہ اور واجدہ کی بات کرا دی۔ دونوں بہنوں نے فون پر بات کم کی، روتی زیادہ رہیں۔ صابرہ کو اپنے بال جلنے کا بے حد صدمہ تھا، اور بال جلے بھی عجیب طرح سے تھے، اس کی پوری چوٹی جل گئی تھی، سر کے پیچھے ایک چھوٹا سا چاند بن گیا تھا، کھال دکھائی دینے لگی تھی۔ صابرہ نے اس سلسلے میں کئی ماہر ڈاکٹروں کو دکھایا، سب کی متفقہ رائے یہ تھی کہ آئندہ اس جگہ بال نہیں نکلیں گے۔ یہ سن کر وہ اور پریشان ہو گئی۔ پریشان اس وقت ماموں فرقان کے گھر والے بھی تھے، جس کام کا ماموں فرقان نے بیڑا اٹھایا تھا وہ کوئی آسان کام نہ تھا۔ چاندنی رات میں آدھی رات کو قبرستان جا کر عمل کرنا جان جوکھوں کا کام تھا۔ مامی ریحانہ ڈری ڈری تھی، انہوں نے دبی زبان سے اس عمل کی مخالفت کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ماموں فرقان دھن کے پکے ہیں، انہیں دنیا کی کوئی طاقت قبرستان میں عمل کرنے سے نہیں روک سکے گی، اس لیے مامی ریحانہ نے پرزور مخالفت نہیں کی۔ وہ اتنا ضرور چاہتی تھی کہ ماموں فرقان اکیلے قبرستان نہ جائے، اکبر یا بابر ساتھ جائے۔ سنیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بابر کو اپنے ساتھ قبرستان لے جائیں؟ مامی ریحانہ نے کہا۔ وہ کیوں؟ ماموں فرقان نے حیرت سے پوچھا۔ ایک سے دو بھلے، مامی ریحانہ نے سادگی سے کہا۔ مجھے قبرستان سے ڈر تھوڑی لگے گا، ماموں فرقان بولے۔ میں جانتی ہوں آپ ایک نڈر آدمی ہیں، پھر بھی کیا حرج ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی ہو؟ پھر میں یکسوئی سے اپنا کام نہ کر پاؤں گا، میرا دھیان بڑھ جائے گا۔ کیا ضروری ہے جانے والا آپ کے پاس بیٹھے؟ وہ کچھ فاصلے سے بھی بیٹھ سکتا ہے۔ مومانی نے رائے دی۔ پھر اس کی حفاظت کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ماموں نے پوچھا۔ اور آپ کی حفاظت کا ذمہ دار کون ہوگا؟ مومانی ریحانہ خاموش نہ رہ سکے۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں اپنی حفاظت آپ کر لوں گا، میں وہاں حصار کھینچ کر بیٹھوں گا، ماموں فرقان نے انہیں سمجھایا۔ مومانی ریحانہ حصار کا سن کر کسی حد تک مطمئن ہو گئیں۔ پھر وہ ایک بیوی تھی، ان کا شوہر قبرستان میں جا کر ایک خطرناک عمل کرنے والا تھا، تو ان کی پریشانی فطری تھی۔ 14ویں رات کی وہ رات بھی آ ہی گئی جس کا ماموں فرقان کو انتظار تھا۔ اس رات ماموں فرقان نے عشاء کی نماز اپنے کمرے میں پڑھی۔ نماز کے بعد وہ کافی دیر تک وظیفہ پڑھتے رہے۔ کھانا انہوں نے آج مغرب کے وقت کھا لیا تھا۔ وہ کوئی 11:30 بجے تک پڑھتے پڑھاتے رہے، پھر خاموشی سے اپنے کمرے سے برآمد ہوئے۔ انہوں نے مومانی ریحانہ کو آنکھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ قبرستان جا رہے ہیں، اب فجر کے وقت لوٹیں گے، اور وہ دروازے کی کنڈی لگا لیں۔ شمسا اور مومانی ریحانہ انہیں دروازے تک چھوڑنے آئیں۔ مومانی ریحانہ نے ان کی حفاظت کے لیے کچھ پڑھ کر ان کی طرف پھونک ماری اور خدا حافظ کہہ کر دروازہ بند کر لیا۔ ماموں فرقان پیدل ہی قبرستان کی طرف چل دیے۔ ان کے گھر سے قبرستان زیادہ دور نہ تھا کہ آدھا میل کے فاصلے پر ہی ہوگا۔ اس قبرستان کے کونے پر ایک مسجد تھی، مسجد کے ساتھ ہی سنسان راستہ شروع ہو جاتا تھا۔
چاند اپنے شباب پر تھا اور سامنے ایک سنہری تھال کی طرح ٹنگا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ٹھنڈی اور زرد روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ جاڑوں کی چاندنی بڑی دلفریب ہوتی ہے، لیکن قبرستان کے اس سناٹے میں یہ چاندنی بڑی ہی پراسرار محسوس ہو رہی تھی۔ کچے راستوں کے دونوں طرف اگی ہوئی گھنی جھاڑیاں بہت ہی پرہیبت منظر پیش کر رہی تھیں۔ ماموں فرقان کے ہاتھ میں بھی تھی۔ وہ مسلسل پڑتے ہوئے تیز تیز قدموں سے قبرستان میں بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک دو کتے ملے۔ انہوں نے دور سے ہی بھونکنے کی کوشش کی، لیکن پھر نزدیک آ کر یکدم خاموش ہو گئے اور کان دبا کر جھاڑیوں میں گھس گئے۔ قبروں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ 12 بجنے والے تھے۔ یہ سردیوں کی روشن رات تھی۔ اچھی خاصی سردی تھی۔ ماموں فرقان نے شلوار قمیض کے اوپر کوٹ پہنا ہوا تھا۔ قبرستان میں آ کر سردی کا احساس زیادہ ہی بڑھ گیا۔ انہوں نے کوٹ کے بٹن بند کر لیے اور جیب سے دستانے نکال کر پہن لیے۔ پھر انہوں نے کندھے سے کمبل اتار کر بائیں ہاتھ پر لیا اور بیٹھنے کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کرنے لگے۔ تبھی چلتے چلتے ٹھوکر لگی۔ ان کا سیدھا پاؤں کسی ٹھوس چیز سے ٹکرایا اور وہ چیز آگے لڑکتی چلی گئی۔ لڑکتی ہوئی آگے کی طرف بڑھ گئی۔ ماموں فرقان نے اس لڑکنے والی چیز پر نظر کی۔ اسے دیکھ کر وہ ایک لمحے کو ٹھٹک گئے۔ تبھی کسی نے بڑے غصے میں کہا، اندھے، دیکھ کر چل۔ یہ آواز اس کھوپڑی سے آئی تھی جو ان کے پاؤں کی ٹھوکر سے لڑک کر ایک طرف ہو گئی تھی۔ حضرت، آپ راستے میں کیوں پڑے ہیں؟ ماموں فرقان نے بغیر کسی خوف میں مبتلا ہوئے اس کھوپڑی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تو جانتا نہیں یہ کیا ہے؟ ادھر سے آواز آئی۔ جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں، ماموں فرقان نے جواب دیا۔ یہ قبرستان ہے، یہ ہمارا علاقہ ہے، ہماری مرضی ہم کہیں بھی گھومیں۔ ادھر سے سخت لہجے میں کہا گیا۔ پتہ نہیں کب کے مرے ہوئے ہو، ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گی۔ ایک دیمک زدہ کھوپڑی بچی ہے، لیکن عقل ابھی تک ختم نہیں ہوئی صاحب کی۔ حضرت، آپ کا قیام کس طرف ہے؟ میں آپ کے سر اقدس کو آپ کے قیامگاہ تک چھوڑ دوں؟ ماموں نے ہنس کر کہا، جا چلا جا یہاں سے، اپنا کام کر، زیادہ نستعلیق بننے کی کوشش نہ کر ورنہ پچھتائے گا۔ ماموں فرقان نے پھر کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ پڑھ کر کھوپڑی کی طرف پھونکا۔ ایک شعلہ سا اٹھا اور وہاں کچھ نہ رہا۔ تھوڑی دور جا کر ماموں فرقان نے ایک مناسب جگہ تلاش کی۔ وہاں چھوٹے چھوٹے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ انہیں وہاں سے اٹھا کر ادھر ادھر پھینکا۔ جگہ صاف ہو گئی تو انہوں نے کوٹ کی جیب سے ایک چاقو نکالا۔ وہ کوئی 7 سے 8 انچ لمبا پھل کا رامپوری چاقو تھا۔ یہ چاقو ماموں فرقان کے پاس عرصہ دراز سے تھا۔ یہ انہوں نے علی گڑھ کی نمائش سے خریدا تھا۔ چاقو کھول کر اس کی نوک سے زمین پر حسار کھینچا۔ حسار کھینچتے ہوئے وہ کچھ پڑھ رہے تھے۔ ان کے کانوں میں کہیں دور گیدڑوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان آوازوں پر انہوں نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ وہ اپنے کام میں منہک رہے۔ حسار کھینچنے کے بعد انہوں نے چاقو زمین میں گاڑ دیا۔ پھر انہوں نے کمبل کھولا، اسے اپنے کاندھوں پر ڈالا اور زمین پر اکڑو بیٹھ گئے۔ اکڑو بیٹھتے ہی انہیں یوں لگا جیسے وہ کسی برف پوش پہاڑی کی چوٹی پر بیٹھ گئے ہوں۔ انتہائی سردی تھی۔ ان کے دانت بجنے لگے، جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ اچانک ہی ہواؤں کے جھکڑ چڑھنے لگے۔ ماموں فرقان نے بائیں ہاتھ سے چاقو کے دستے کو تھام لیا اور بلند آواز سے کچھ پڑھنے لگے۔ یہ سردی کا احساس زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے جاتے سردی کا احساس کم ہوتا جاتا، پھر اتنا کم ہوا کہ انہیں گرمی محسوس ہونے لگی۔ تب انہوں نے چاقو سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور نظریں اس پر گاڑ دیں۔ گرمی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی۔ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا سامنے ہی کسی نے آگ بھڑکا دی ہو۔ ان کی نظریں چاقو پر تھیں، لیکن انہیں اپنے سامنے آگ کے شعلے اپنی طرف بڑھتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ ماموں فرقان نے اپنی توجہ ہٹانے کے لیے ایک مرتبہ پھر زور زور سے پڑھنا شروع کر دیا اور نظریں چاقو پر بدستور قائم رکھیں۔ جب آگ ان کے چاروں طرف پھیلتی جا رہی تھی، انہیں ہر طرف تپش محسوس ہو رہی تھی۔ تو شعلوں کا رقص جاری تھا۔ یہ شعلے ان کے نزدیک سے نزدیک تر ہوتے جا رہے تھے۔ ان کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا تھا، اس قدر تپش بڑھ گئی تھی۔ پھر وہ خطرناک لمحہ آیا۔ ان کے گرد شعلوں کا ناچ جاری تھا۔ یہ شیطانی آگ انہیں زندہ جلانے پر تلی ہوئی تھی، لیکن وہ خطرناک لمحہ ان کے سر سے گزر گیا۔
یہ جہنمی آگ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ جیسے جیسے آگ کے شعلے ان کے نزدیک تر ہوتے گئے، ان کی تپش سرد ہوتی گئی، یہاں تک کہ ان کے گرد ہونے والا شعلوں کا ناچ بالکل ہی سرد پڑ گیا۔ ان کے چاروں طرف بھڑکی ہوئی آگ اس طرح ٹھنڈی پڑ گئی جیسے اس پر پانی برس پڑا ہو۔ ماموں فرقان نے سکون کا سانس لیا۔ یہ شعلوں کا ناچ اتنا بھیانک اور خوف میں مبتلا کر دینے والا تھا کہ اگر ماموں فرقان ذرا بھی کم ہمتی کا مظاہرہ کرتے اور آگ سے بچنے کے لیے بھاگ کھڑے ہوتے تو اس وقت وہ قبرستان میں راکھ بنے ہوئے ہوتے۔ ڈھونڈنے والوں کو ان کی ہڈیاں بھی نہ ملتی، اس قدر خطرناک آگ تھی وہ۔ ماموں فرقان ابھی تک اکڑوں بیٹھے ہوئے تھے، اب وہ سر زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کمبل کو کاندھوں سے اتار کر کمر کے گرد لپیٹ لیا، اسے اپنے نیچے دبا لیا اور ٹانگوں پر پھیلا لیا۔ تسبیح ان کے ہاتھ میں تھی اور وہ بڑے ہی اطمینان سے کچھ پڑھ کر ایک ایک دانہ ہاتھ سے چھوڑ رہے تھے۔ 1 گھنٹے تک کوئی واقعہ رونما نہ ہوا۔ قبرستان پر موت کا سناٹا طاری رہا۔ کبھی کبھی دور سے کسی گیدڑ اور کتے کے رونے کی آواز ضرور سنائی دے رہی تھی۔ کوئی 1:30 بجے کے قریب ماموں فرقان کے کانوں میں کچھ آوازیں آتی محسوس ہوئیں، کچھ انسانوں کے دھیرے دھیرے بولنے کی آوازیں۔ پھر انہیں سامنے سے روشنی دکھائی دی۔ کوئی شخص اپنے ہاتھ میں پیٹرومکس اٹھا کر آہستہ آہستہ چلا آ رہا تھا۔ انہوں نے نظریں اٹھائیں، سامنے کوئی 30-40 آدمی نظر آئے۔ وہ سب سفید کپڑوں میں تھے، یوں لگتا تھا جیسے سب کفن پہنے ہیں۔ ان کے کاندھوں پر ایک جنازہ بھی تھا۔ پھر ان لوگوں نے ماموں فرقان کے نزدیک پہنچ کر اس جنازے کو رکھ دیا۔ وہ سارے لوگ جنازے کے چاروں طرف اکٹھے ہو گئے۔ پیٹرومکس زمین پر رکھ دیا گیا۔ روشنی ان کفن پوشوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی ماموں فرقان تک آ رہی تھی۔ ماموں فرقان کا ہاتھ تسبیح دانوں سے کھیل رہا تھا اور ان کی نظریں سامنے تھیں۔ انہوں نے دیکھا ان میں سے کئی لوگ قبر کھودنے میں لگ گئے ہیں۔ قبر بہت ہی تیزی سے کھودی جا رہی تھی۔ قبر کی مٹی کے بعد جنازے کو قبر میں اتار دیا گیا۔ جنازے کو قبر میں اتارے جانے کے ساتھ ہی ایک شور اٹھا۔ یہ بین کی آوازیں تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بہت سی عورتیں ایک ساتھ رو رہی ہوں۔ رونے کی آوازوں سے ایسا معلوم ہوا کہ یہ کفن پوش مرد نہ تھا بلکہ عورت تھی، اور وہ سب آس پاس موجود کفن پوش بھی مرد نہ تھے، عورتیں تھیں۔ یہ رونے کی آوازیں اس قدر تیز تھیں کہ پاس پڑوس کی آبادی تک پہنچ رہی ہوں گی۔ ہو سکتا ہے قبرستان کا گورکھن بھی ان آوازوں کو سن کر یہاں تک پہنچ جائے۔ یک لخت رونے کی آوازیں بند ہو گئیں۔ پیٹرومکس بجھا دیا گیا۔ اب ان کفن پوشوں نے چلنا شروع کر دیا۔ ماموں فرقان نے دیکھا وہ انہی کی طرف آ رہے تھے۔ اب انہوں نے زور زور سے بولنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کیا بول رہے تھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال اب ساری آوازیں مردانہ تھیں۔ وہ سارے کفن پوش لوگ ماموں فرقان سے کوئی 10 فٹ کے فاصلے پر بیٹھ گئے۔ 30-40 کفن پوش اس طرح آگے پیچھے بیٹھے اور کھڑے ہو گئے جیسے اپنا گروپ فوٹو بنوا رہے ہوں۔ ان کفن پوشوں کے چہرے نظر نہیں آ رہے تھے۔ انہوں نے لمبے لمبے گھونگھٹ نکالے ہوئے تھے۔ اب ماموں فرقان نے اپنی نظریں ان کفن پوشوں سے ہٹا لیں اور اپنے چمکتے چاقو پر گاڑ دیں۔ وہ پڑھنے میں مصروف تھے۔ یہ سامنے کون بیٹھا ہے؟ اچانک ان کے پیچھے سے آواز آئی۔ یہ آواز بھی ان کے والد مرحوم کی تھی۔ یہ اپنا فرقان ہے، ارے پہچانتے نہیں؟ یہ ان کی مرحومہ والدہ کی آواز تھی۔ یہ آواز بھی ان کے عقب سے ہی آئی تھی۔ ایک ایسا نفسیاتی حربہ تھا کہ اگر وہ ان آوازوں کے فریب میں آ کر پیچھے مڑ کر دیکھ لیتے تو سارا کا سارا کھیل بگڑ جاتا۔ ماموں فرقان خاموشی سے چاقو پر نظریں گاڑے اپنا کام کرتے رہے۔ فرقان، ارے او فرقان، ان کی والدہ کی آواز آئی۔ بالکل ان کی ماں کا سا لہجہ تھا۔ اگر وہ بولتے تو مارے جاتے۔ ارے تو بولتا کیوں نہیں؟ کیا تو اپنی ماں کو نہیں پہچانتا؟ اس سے پوچھ کہ قبرستان میں بیٹھا کیا کر رہا ہے۔ اس مرتبہ والد کی آواز آئی۔ ایسی سخت سردی میں تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ والدہ نے براہ راست سوال کیا۔ یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے سخت بے وقوفی کر رہا ہے۔ اسے اپنے انجام کا نہیں پتا کیا؟ والد نے تنبیہ کی۔ کیوں کیا ہوا؟ والدہ کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ کیا کچھ ہونے والا ہے اس کے ساتھ؟ ماموں فرقان نے اچانک ہاتھ بڑھا کر چاقو اپنے گرفت میں لے لیا۔ پھر ایک جھٹکے سے اس چاقو کو زمین سے نکال لیا۔ کچھ پڑھ کر چاقو کی نوک پر 3 بار پھونک ماری اور پھر اس کی نوک دوبارہ زمین پر ضرب کا نشان بناتے ہوئے اپنے ہاتھ فضا میں بلند کر کے زور سے اسے زمین میں گاڑ دیا۔ زمین میں چاقو کے دھستے ہی چاروں طرف سے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔
پھر یہ چیخیں آہستہ آہستہ معدوم ہو گئیں۔ اب وہاں نہ کفن پوش رہے، نہ کوئی قبر، نہ پیٹرومیکس کی روشنی۔ دور تک چاندنی ہی چاندنی تھی اور سناٹا۔ آدھے گھنٹے تک پھر سکون رہا۔ ماموں فرقان اطمینان سے اپنے کام میں مصروف رہے۔ 2.5 گھنٹے کے قریب انہوں نے چھم چھم کی آواز سنی۔ یہ آواز ذرا دور سے آ رہی تھی، جیسے کسی عورت نے اپنے پیروں میں گھنگرو باندھ رکھے ہوں اور کمر لچکاتی ہوئی چلی آ رہی ہو۔ گھنگرو آواز کے ساتھ کسی کتے کے بھونکنے کی بھی آواز آ رہی تھی۔ پھر یہ دونوں آوازیں نزدیک آ گئیں۔ ماموں فرقان نے نظریں اٹھائیں تو انہوں نے ایک عورت کو سامنے پایا۔ اس عورت کے ساتھ ایک کالا کتا تھا۔ اس کی سرخ زبان 1 فٹ باہر نکلی ہوئی تھی اور اس کی جسامت کسی گدھے سے کم نہ تھی۔ اس کتے کے گلے میں ایک زنجیر بندھی ہوئی تھی۔ زنجیر کا ایک سرا اس عورت کے ہاتھ میں تھا۔ اس سے آزاد ہونے کے لیے کتا زور لگا رہا تھا، لیکن اس عورت نے اس کی زنجیر مضبوطی سے تھام رکھی تھی۔ خونخوار کتا کسی شیر کی طرح غرا رہا تھا۔ وہ بار بار ماموں فرقان کی طرف جھپٹتا تھا، لیکن ہر مرتبہ وہ عورت اس کتے کو کھینچ کر پیچھے لے جاتی۔ جب وہ 2-4 قدم پیچھے ہٹتی تو چھن چھن گھنگرو بج اٹھتے۔ اگر اس خونخوار کتے کو کسی طرح زنجیر سے آزاد کر دیا جاتا تو وہ سیدھا ماموں فرقان پر چھلانگ لگاتا اور انہیں 2-3 منٹ میں ہی چیڑ پھاڑ کر رکھ دیتا۔ اتنے طاقتور کتے کو اس نازک عورت نے کس طرح قابو کیا ہوا تھا، اس بات پر حیرت تھی۔ کچھ دیر یہ کھیل جاری رہا۔ کتا غراتا رہا، ماموں فرقان کی طرف لپکتا رہا، پھر عورت اسے پیچھے کھینچ لے جاتی۔ کتے کی غرغراہٹ اور گھنگروں کی چھم چھم، چاندنی رات اور قبرستان کا سناٹا، سب مل کر ایک خوفناک منظر پیش کر رہے تھے۔ یہ ایک ایسا منظر تھا کہ اگر کوئی معمولی دل گردے کا آدمی ہوتا تو حسار چھوڑ بیٹھتا یا پھر اس کا دم بند ہو جاتا اور وہ وہیں ختم ہو جاتا۔ ماموں فرقان کے جسم میں بھی 1-2 مرتبہ خوف کی لہر آئی تھی، لیکن انہوں نے پورے اطمینان سے اسے اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ وہ اپنے کام میں منہک رہے، گرد و پیش میں جو ہو رہا تھا اس سے بھی بے خبر نہ تھے۔ اب اس عورت نے اپنے کتے کے ساتھ ساتھ ماموں فرقان کا طواف شروع کر دیا۔ کتے کی غراہٹ اور گھنگروں کی چھم چھم اب انہیں اپنے چاروں طرف سنائی دے رہی تھی۔ وہ دونوں ماموں فرقان کے اتنے نزدیک سے گزر رہے تھے کہ وظیفہ جاری رکھنے میں دقت پیش آ رہی تھی، اور شاید یہی اس عورت کا مقصد تھا کہ کسی طرح وظیفے میں خلل پڑ جائے۔ خیر، وہ عورت ماموں فرقان کے وظیفے میں تو خلل نہ ڈال سکی، البتہ خود غائب ہو گئی۔ ماموں فرقان نے اچانک ہاتھ بڑھا کر چاقو اپنی گرفت میں لے لیا، پھر ایک جھٹکے سے اس چمکتے چاقو کو زمین سے نکالا اور کچھ پڑھ کر اس کی نوک پر 3 مرتبہ پھونک ماری، پھر اس نوک سے زمین پر ضرب کا نشان لگایا اور اپنا ہاتھ فضا میں بلند کر کے چاقو کو بہت زور سے زمین میں گاڑ دیا۔ چاقو کے زمین میں دھنستے ہی ایسا محسوس ہوا جیسے اس چاقو کا پھل اس عورت کے سینے میں اتر گیا۔ ایک گرد بھیانک چیخ بلند ہوئی۔ عورت کے ہاتھ سے اس کتے کی زنجیر چھوٹ گئی اور وہ کتا چھلانگیں مارتا لہروں کے درمیان غائب ہو گیا۔ اب وہاں عورت بھی نہ تھی اور کتا بھی۔ پھر کافی دیر سکون رہا۔ ماموں فرقان نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب 4 بج رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اب کوئی فتنہ کھڑا نہیں ہوگا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ انہوں نے اپنے سامنے 2 لہیم شہیم آدمیوں کو بیٹھے دیکھا۔ وہ خوفناک صورتوں والے آدمی تھے۔ ان کے ہاتھ میں پھاوڑا اور کدال تھی، اور وہ اس طرح بیٹھے تھے کہ جیسے کوئی لمبی قبر کھودنے کے منتظر ہوں۔ یہ جو بیٹھا ہے اس کی قبر کھودنی ہے۔ ان میں سے ایک ماموں فرقان کی طرف اشارہ کر کے بولا، ہاں اسی کی کھودنی ہے۔ دوسرے نے تائید کی، میرا خیال ہے 6 فٹ لمبی قبر اس کے لیے ٹھیک رہے گی، یہ زیادہ سے زیادہ 5.5 فٹ کا ہوگا۔ ایک نے اپنا اندازہ بیان کیا، اگر یہ 4 فٹ کا ہے تو 6 فٹ کی قبر کھودنے کی کیا ضرورت ہے؟ 4 فٹ کی ہی کھودتے ہیں، ذرا اس کو دبا کر رکھیں گے۔ ہاں، اس کو دبا کر ہی رکھنا چاہیے، ان لوگوں نے کافی پریشان کر رکھا ہے۔ کس کو پریشان کرے گا؟ ابھی خود ہی پریشان ہو جائے گا، ایک نے کہا۔ وہ کیسے؟ دوسرا بولا، وہ ایسے کہ ہم ابھی یہاں اس کی قبر کھودیں گے اور اسے اٹھا کر اس میں ڈال دیں گے، گھر والے اسے ڈھونڈتے ہی رہ جائیں گے کہ کہاں گیا۔ چلو ٹھیک ہے، آؤ پھر اپنا کام شروع کریں، وقت کم ہے، صبح ہونے والی ہے، اس کام کو دن کے اجالے سے پہلے ہی ختم کرنا ہے، اس نے بڑی ہی سنجیدگی سے کہا۔ پھر ان دونوں دیو قامت آدمیوں نے پھاوڑا اور کدال اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے اور زمین کھودنا شروع کر دی۔ وہ بہت تیزی سے مٹی کھود رہے تھے۔ وہ خوفناک باتیں سن کر ماموں فرقان کو ذرا بھی ڈر نہ لگا۔
وہ اپنے کام میں پوری دل جمعی سے مصروف رہے۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ وہ ان دونوں کا مکالمہ بازی پر دل ہی دل میں مسکراتے رہے۔ وہ دونوں کا ڈرامہ جاری تھا۔ وہ بڑی تیزی سے قبر کھودنے میں لگے ہوئے تھے۔ قبر کھودتے کھودتے وہ رک جاتے، ماموں فرقان کی طرف اپنی لال لال بھیانک آنکھیں سے گھورتے اور پھر کھدائی میں مصروف ہو جاتے، جیسے کہہ رہے ہوں بچہ فکر نہ کر، ابھی تیرا کام تمام کرتے ہیں۔ ماموں فرقان کچھ دیر اس ڈرامے کو برداشت کرتے رہے، لیکن آخر کب تک؟ انہوں نے پھر وہی عمل دہرایا۔ جیسے ہی زمین سے چاقو نکالا تو زمین میں گاڑا تو اس کے ساتھ ہی وہ دونوں خبیث صورتیں وہاں سے ہوا ہو گئیں۔ اب نہ وہاں کھدائی والی قبر تھی، نہ پھاوڑا اور نہ کدال۔ فجر کی اذان ہونے ہی والی تھی۔ انہوں نے اپنے وظیفے کا 99% حصہ مکمل کر لیا تھا۔ وہ بہت خوش تھے۔ بس اب فجر کے ساتھ وظیفے کا ایک حصہ باقی تھا جو انہیں مکمل کرنا تھا۔ ہاتھی نکل گیا تھا، دم باقی رہ گئی تھی۔ قبرستان کی یہ بھیانک رات بخیر و خوبی گزر گئی۔ اب خطرے کی کوئی بات نہ تھی۔ انہوں نے چاقو کو زمین سے نکال لیا اور کمبل جھاڑ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی کمر تختہ ہو گئی تھی، ٹانگیں اکڑ گئی تھیں۔ پوری رات اس قدر سردی میں آلتی پالتی مار کر بیٹھنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ ایک نشست کے ساتھ قبرستان کی بلاؤں کا مقابلہ، ہڈیوں میں اتر جانے والے خوف سے نبض آزما ہونا، مستقل عمل کیے جانا بڑا ہی جان جوکھوں کا کام تھا۔ ماموں فرقان نے اس جان جوکھوں کے کام کو مکمل کر لیا۔ یہ ساری تکلیف انہوں نے نیلم کے لیے ہی اٹھائی تھی کہ وہ ایک معصوم بچی تھی جس کا زمانہ دشمن ہو گیا تھا۔ زمانے سے بڑا دشمن تو وہ جن تھا جو اس پر عاشق ہو گیا تھا اور اس لڑکی کو دن بدن تباہی کے دہانے کی طرف لے جا رہا تھا۔ ماموں فرقان نے کھڑے ہو کر اپنی ٹانگیں اور کمر کو سیدھا کیا، پھر چاقو کو ریوالور کی طرح تانے تانے تیز تیز چلنے لگے۔ وہ خیریت سے قبرستان کی حدود سے نکل آئے۔ قبرستان سے نکلنے کے بعد انہوں نے چاقو بند کر کے کوٹ کی جیب میں ڈال لیا اور تسبیح بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ میں لے لی۔ سامنے مسجد تھی۔ مسجد کی حدود میں قدم رکھا تو مؤذن نے اللہ کے بڑے ہونے کا اعلان کیا۔ ماموں فرقان پہلے مسجد کے بیت الخلاء میں گئے، وہاں سے نکلے تو وضو کرنے بیٹھ گئے۔ وضو کرنے کی جگہ پر اندھیرا تھا۔ ایک کمزور سا بلب کافی دور جل رہا تھا۔ ماموں فرقان نے وضو کرنے کے لیے نلکا کھولا تو اس میں سے پانی نہ نکلا۔ محلے کا ایک لڑکا ماموں فرقان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً ہی لوٹے میں پانی لیے ان کی طرف دوڑا اور بہت ہی ادب سے بولا، ماموں ٹینکی میں پانی نہیں ہے، میں ادھر بالٹی میں پانی رکھا ہوا ہے، لوٹا بھر لایا ہوں، آئیے میں آپ کو وضو کرا دوں۔ ارے رضوان تم ہو، شکریہ بیٹا، لاؤ لوٹا مجھے دو، میں خود کر لیتا ہوں وضو۔ ماموں فرقان نے کہا، نہیں ماموں میں کراؤں گا آپ کو وضو۔ رضوان نے بڑی ہی محبت سے کہا۔ ماموں فرقان نے اس کی محبت کے آگے ہاتھ پھیلا دیے۔ رضوان ان کے ہاتھ پر پانی ڈالنے لگا۔ وہ اس طرح کھڑا ہو گیا کہ رہی صحیح روشنی بھی رک گئی۔ خیر ماموں فرقان کو روشنی کا کیا کرنا تھا۔ انہوں نے جلدی جلدی وضو کیا، اس لڑکے کا شکریہ ادا کیا اور کمبل سے اپنا منہ سکھاتے ہوئے صف میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ نماز پڑھ کر وہ اپنا وظیفہ مکمل کرنے بیٹھ گئے۔ جب وہ مسجد سے باہر آئے تو دن کا اجالا پھیل چکا تھا۔ وہ اپنا وظیفہ مکمل کر چکے تھے اور بہت ہی خوش تھے۔ وہ جلدی سے گھر کی طرف قدم بڑھا رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد گھر پہنچ کر سب سے پہلے دادا غفور کو فون کر کے ان کو یہ خوشخبری سنائیں۔ اس کے بعد گلشن فون کر کے بابر کو بھی یہ خوشخبری سنائیں کہ اب نیلم کو بہت جلد اس عذاب سے نجات مل جائے گی۔ ماموں فرقان گھر پہنچے تو پہلے ہی دستک پہ گھر کا دروازہ کھل گیا۔ ممانی ریحانہ ماموں کو دیکھ کر خوش ہوئیں۔ انہوں نے آنکھیں بند کر کے تہہ دل سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کام ہو گیا؟ مامی نے پوچھا۔ ہاں جی، ماموں فرقان خوش ہو کر بولے۔ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ ممانی ریحانہ رات کی رودا سننے کے لیے بے چین تھی۔ بیگم کچھ نہ پوچھو، رات کیسے گزری؟ اگر تم میرے ساتھ ہوتی تو پہلے ہی حملے میں بے ہوش ہو جاتی۔ کیا ہوا؟ آخر کچھ سناؤ تو۔ ممانی ریحانہ نے پریشان ہو کر پوچھا۔ ابھی سناؤں گا، پہلے ذرا دادا غفور سے بات کر لوں۔ دادا غفور سے بعد میں بات کرنا، پہلے اکبر سے بات کر لو، وہ بہت ہی بے چین ہو رہا ہے، اس کا 2 مرتبہ فون آ چکا ہے۔ اچھا، ماموں فرقان مسکرائے۔ پہلے دادا غفور سے ہی بات کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ دادا غفور کے گھر کا نمبر ڈائل کرنے لگے۔ ماموں فرقان دادا غفور کو فون کر رہے تھے، ادھر اکبر ماموں فرقان کے گھر کا نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ نیلم اس کے سامنے ہی بیٹھی تھی۔
वो अकबर को अजीब सी नजरों से देख रही थी। मुझे क्यों देख रही हो? ऐसे न देखा करो, मुझे डर लगता है। अकबर ने नंबर घुमाते हुए हंसकर कहा। बस इतनी ही देर में नीलम की रंगत बदल गई। इसकी आंखें फट गईं, चेहरा सुर्ख हो गया, तेवर चढ़ गए। इसकी आवाज बदल गई। वो मर्दाना आवाज में बोली, अकबर, ये तू क्या कर रहा है? इस रूप में अकबर ने उसे अभी तक नहीं देखा था। इसकी सिट्टी गुम हो गई। इसने खौफजदा होकर रिसीवर कॉरिडोर पर रख दिया और आहिस्तगी से बोला, वो जी, मैं मामू फुरकान से बात करना चाह रहा था। मामू फुरकान के चमचे, नीलम ने बड़े ही गुस्से से कहा, इससे बाद में बात करना, पहले हमसे कर। जी जी, आप फरमाइए, अकबर घिघिया कर बोला। तू क्या समझता है तेरा मामू फुरकान हमारा कुछ बिगाड़ लेगा? बेवकूफ़ है वो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसने ख्वामख्वाह कब्रिस्तान में अपनी रात काली की। वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अलबत्ता अब हम उसे नहीं छोड़ेंगे। उसे ऐसी सज़ा देंगे कि वो अपनी सारी ज़िंदगी इस सज़ा को याद रखेगा। और अब हम जा रहे हैं, उसे हमारा पैगाम दे देना। नीलम ने यह कहकर सर झुका लिया। जब उसने सर उठाया तो वो नॉर्मल हो चुकी थी। अकबर उसे हक्का बक्का देख रहा था। इसके जिस्म में खौफ की वजह से लर्जा तारी था। नीलम ने अकबर को इस कदर हैरान और परेशान देखा तो खुद भी परेशान हो गई और घबरा कर बोली, क्या हुआ? आपको इस तरह क्यों देख रहे हैं मुझे? आप तो मामू को फ़ोन कर रहे थे। टेलीफोन करते करते ये आपको क्या हो गया? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मामू का नंबर इंगेज है। अभी दोबारा करता हूँ, अकबर ने बड़ी ही मासूमियत से कहा। अब वो उसे क्या बताता कि उसे कुछ नहीं हुआ? हुआ तो तुम्हें था कुछ। चंद लम्हों पहले तुम्हारी रंगत बदल गई थी, सूरत कुछ से कुछ हो गई, आवाज़ बदल गई। अकबर ने फिर मामू फुरकान का नंबर मिलाया। इसी असना में दादा गफूर से वो बात कर चुके थे। टेलीफोन की घंटी बजते ही समझ गए कि ये अकबर का ही फ़ोन है। लिहाजा उन्होंने रिसीवर उठाते ही हेलो नहीं कहा, बल्कि यूं बोले, जी अकबर साहब। अकबर अपना नाम सुनकर हैरान रह गया। वो बोला, मामू, आपको कैसे मालूम हुआ? ये मेरा फ़ोन है। बस एक अंधेरे में तीर चलाया था, यूं समझो तुक्का लग गया। मामू फुरकान ने हंस कर कहा। मामू, खैरियत तो रही, काम हो गया? अकबर असल मकसद पर आया। हाँ, बिल्कुल काम हो गया। मैंने अभी दादा गफूर से भी बात कर ली है कि आइंदा क्या करना है, ये समझ लिया है। मुझे इस वक्त तो नींद आ रही है, 1 घंटा सो लूँ, फिर दुकान का चक्कर लगा कर तुम्हारे घर आता हूँ। नीलम ठीक है? मामू ने पूछा। जी, नीलम ठीक है, इस वक्त मेरे सामने ही बैठी है, अकबर ने बताया। अकबर, तुम कुछ परेशान मालूम हो रहे हो। तुम्हारी आवाज़ से ऐसा महसूस हो रहा है। क्या मेरा अंदाज़ा गलत है? नहीं मामू, आप ठीक हैं, आपका अंदाज़ा भी सही है। बेटा, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह अच्छे दिन आने वाले हैं। मामू फुरकान ने उसे तसल्ली दी। मामू, अभी अभी वो धमकी दे कर गया है, अकबर ने उलझे हुए लहजे में कहा। कौन? मामू ने पूछा। फिर फौरन ही समझ गए। अच्छा, वो क्या वो जाहिर हुआ था? जी मामू, अकबर ने बताया। मामू, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। यह कहकर अकबर ने नीलम की तरफ मुँह किया और उससे पानी मांगा। नीलम, तुम अम्मी के पास चलो, मैं आता हूँ। मामू फुरकान ने दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी तो बोले, अकबर, खैरियत तो है? मामू, अभी कुछ देर पहले मैं आपको फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था कि नीलम की अचानक आवाज़ बदल गई और वो मर्दाना आवाज़ में बोलने लगी। फिर नीलम ने जो कुछ कहा वो अमन व अन अकबर ने मामू फुरकान के गोश्त गुजार कर दिया। तो इसका वो पता चल गया? मामू फुरकान ने सोचते हुए कहा। ना सिर्फ उसे ये पता चल गया, बल्कि उसने ये भूलने वाली सज़ा देने की धमकी भी दे डाली है। मैं देख लूँगा उसे, तुम फिक्र ना करो। मैं अभी दोपहर तक पहुँचता हूँ तुम्हारी तरफ। जी बेहतर मामू। मामू, आप आइए, अकबर ने कहा और रिसीवर कॉरिडोर पर रख दिया। मामू फुरकान ने दोपहर को गुलशन जाना ही था, लेकिन वो वहाँ न जा सके। इसके बजाय वो अस्पताल पहुँच गए। वो पूरी रात के जागे हुए थे। फिर बैठे रहने की वजह से उनके जिस्म का एक एक हिस्सा दुख रहा था। शदीद थकन थी, शदीद नींद थी। उन्होंने जल्दी जल्दी उल्टा सीधा नाश्ता किया और कमरे में जाकर लिहाफ ओढ़कर सो गए। सोने से पहले उन्होंने मुमानी रिहाना को ताकीद की कि वो उन्हें 2 घंटे के बाद याद से उठा दे, कहीं वो शाम तक सोते ही ना रह जाएं। 2-2.5 घंटे गुजरने के बाद जब मामी रिहाना ने उन्हें उठाने के लिए उनके चेहरे से लिहाफ हटाया तो वो काँप कर 2 कदम पीछे हट गईं।